بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کی تشریح چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کے بارے میں عرض کیا تھا کہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ آگے ارشاد فرمائے والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت فرمانے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات متعین فرما دیے، جو حدیں متعین کر دی ہیں کسی بھی فعل سے متعلق، مثال کے طور پہ دیکھنے کی ایک حد مقرر کی ہے، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو دیکھنا ممنوع ہے، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی، مقامات پر بیٹھنے کی، اسی طرح پیسہ کمانے کی، علم حاصل کرنے، ہر ایک چیز کی کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں۔ تو جو ان حدود کی رعایت کرے گا، ان سب کے لیے فرمایا وبشر المؤمنین، اور مومنین کو بھی بشارت عطا فرمائے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ان سب کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی ان سب کو بشارت ضرور ہے، لیکن جب جہاد کا موقع آئے تو ان کو قتال بھی کرنا پڑے گا۔ جب واقعی جہاد کا موقع آ جائے، تمام شرائط پوری ہوں، اور بالفرض اگر ساری زندگی جہاد کا موقع نہ آیا تو انشاءاللہ یہ اعمال بھی جنت میں دخول کا سبب ضرور بنیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ جو ایمان لائے، یعنی مومنین، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان پر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، یعنی ان کے بارے میں، ان مومنین وغیرہ پر یہ ظاہر ہو چکا کہ بے شک وہ جہنمی ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ہمارے رشتہ دار کا انتقال حالت کفر میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ ان کے لیے استغفار نہ کرو، کیونکہ کافر اور مشرک کے لیے اگر وہ حالت کفر اور شرک میں مر گیا تو پھر اس کی مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی اس کی توبہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جس پر بے شمار آیات گزر چکی ہیں، اور انشاءاللہ بہت سی آیات میں اس کی مزید نشاندہی کی جائے گی۔ لہذا منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی کافر و مشرک ہلاک ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حالت کفر و شرک میں مرا ہے، تو اس کا قریبی رشتہ دار ہونا یہ ہمیں اس طرف مائل نہ کرے کہ ہم اس کے لیے استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور دیگر مومنین کے لیے منع کر دیا گیا۔ اور بعضوں نے اس کا یہ تو مطلق حکم ہے ہی ہے، اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ بعضوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان چچا کے لیے دعا کرنا چاہی تو آپ کو منع کر دیا گیا، کیونکہ ابو طالب بخاری کی روایات کے مطابق آخری وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ اس میں بعض لوگوں کا یقیناً یہ کلام موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو طالب صاحب ایمان تھے، انہوں نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں، اور بعض بہت بڑی تعداد اس طرف ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، دنیا سے اس ایمان کی حالت میں رخصت نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے گنتی کے چند افراد ہیں جنہوں نے شدید قربانیاں دی ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت ابو طالب کا بھی ہے۔ لہذا چونکہ اس میں اختلاف ہو گیا، اس لیے بہتر یہ ہے، علماء محققین یہی فرماتے ہیں کہ کف لسان کیا جائے، ان کے ذکر کے بارے میں زبان بند رکھی جائے، اور یوں کہا جائے کہ جو اللہ کو پھر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی گفتگو، ہمارا کوئی طرز گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے۔ شان نزول اس طرح کا بیان کیا گیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور جو ظاہری دلائل ہیں بظاہر وہ بھی اسی طرف ہیں کہ ابو طالب آخری وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کا قلب ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی طرز انداز گفتگو جو ہے جو ذرا اس طرح کا ہو جائے کہ نبی کریم کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے، تو اس سے اجتناب کرنے میں بہتری ہے۔
وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم کا اپنے والد سے مراد یہاں چچا ہے آذر، جیسے پہلے ذکر گزر چکا کہ ابن کا اطلاق کلام عرب میں باپ کے لیے تو ہوتا ہے اور کبھی مجازن چچا کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ فقط ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ ایک مشرک کو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے والدین مشرک حالت شرک میں فوت ہو گئے تھے، وہ ان کے لیے استغفار کر رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ تم مشرک والدین کے لیے استغفار مت کرو، تو اس نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کیا تھا؟ اس پر پھر یہ آیت نازل ہو گئیں کہ اب استغفار وغیرہ کسی کے لیے بھی نہ کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم نے جو اپنے چچا کے لیے استغفار کیا تھا وہ دراصل ایک وعدے کی تکمیل تھی۔ وعدے کی تکمیل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور پھر آپ نے استغفار کیا، لیکن جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ چچا ایمان لانے والا نہیں ہے تو پھر آپ نے اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ اور پس جب ظاہر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ بے شک وہ یعنی ان کا چچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، تو آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا، آپ اس سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت زیادہ آہیں بھرنے والا اور حلم والا تھا، یعنی غم کی وجہ سے آہیں بھرنا اور مطلب حالت لوگوں کی بری دیکھ کر اظہار افسوس کرتے ہوئے آہیں بھرنا، اور حلم والے تھے یعنی بردباری والے تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد، ہدایت کرنے کے بعد گمراہ فرما دے، جب تک کہ انہیں صاف طور پہ نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے، حرام و حلال سب ان کے سامنے واضح کر دیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ تم حلال کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑو۔ اب اگر کوئی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور اس سے روگردانی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے اسباب کو اس سے پھیر دیتا ہے، اور اس شخص سے اپنے تائید غیبی کو ہٹا کر اسے نفس و شیطان اور دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی مقام پر ہے اور اسے حرام و حلال کے مسئلے پہنچے ہی نہیں، تو اگر وہ حرام میں مبتلا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، ہدایت کے اسباب فرمانے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ان کے لیے ظاہر کر دیتا ہے اس چیز کو جس سے وہ بچیں گے، ڈریں گے، دور ہوں گے۔ تو جس پہ ظاہر ہی نہیں ہوئی تو پھر بہرحال وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ لیکن اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو یا تو دارالحرب میں رہتا ہو کہ جہاں اسلامی تمام شعاروں پر اور ہر چیز پہ مکمل طور پہ پابندی ہو، یا کسی ایسے مقام پہ پیدا ہوا جہاں اسلام کی تعلیمات پہنچی ہی نہیں، جیسے افریقہ کے جنگل یا افریقہ کے کوئی دور دراز علاقے ہوں، اور اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہے جہاں علماء دین موجود ہیں، اسلام کا سیکھنا ممکن ہے، کتب کے مطالعے سے اپنی جہالت کو دور کرنے کا امکان ہے، تو پھر وہاں پر لا علم عذر نہیں ہے۔ لہذا کوئی اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم سے خطا ہوتی رہی۔ اگر وہ ایسے مقام پر ہے جہاں وہ کچھ سیکھ سکتا تھا، اسے بتانے والے موجود تھے، تو اب لا علم عذر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں معلوم نہیں تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا اہل علم کو، اور ان کے پاس جا کر ان سے اکتساب فیض کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اگر اکتساب فیض نہیں کریں گے تو پھر قابل گرفت ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یا سلطنت، یعنی اصل مالک، حقیقتاً مالک زمین و آسمان کا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہم اگر مخلوق کی طرف مالک ہونے کی نسبت کرتے ہیں تو وہ مجازی طور پر کرتے ہیں۔ میرے اس لباس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا لباس ہے، میں اس کا مالک ہوں۔
اللہ کی طرف جب مالک ہونے کی نسبت کریں گے تو نسبت حقیقیہ ہوگی، جب میری طرف نسبت کی جائے گی تو نسبت مجازیہ ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت کی تفریق کی وجہ سے حکم بدل جائے گا۔ اگر ہم ایک ہی نسبت رکھیں کہ حقیقی طور پہ اللہ کو بھی مالک مانیں معاذ اللہ، اور مخلوق کو بھی حقیقی طور پہ مالک مانیں، تو یہ کفر ہوگا۔ اسی طرح ہم مجازی طور پر مخلوق کو مالک تصور کریں اور اللہ تعالیٰ کو بھی مجازی طور پہ تصور کریں، تب بھی کفر ہوگا، کیونکہ اس وقت پھر لازم بات ہے کہ کسی اور ذات کی طرف نسبت حقیقیہ کی جائے گی، اور اللہ کے علاوہ اور کون تمام کائنات کا مالک ہو سکتا ہے۔ لہذا نسبت حقیقیہ اور نسبت مجازیہ کے فرق کی بنا پر پھر شرک متحقق نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم بھی مالک ہیں، تو مالک ہونے میں کوئی شرکت نہیں ہوگی، یہ شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا حقیقی طور پر ہے، یعنی اسے کسی نے مالک نہیں بنایا، اور ہمارا مالک ہونا یہ مجازن ہوتا ہے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں وقتی طور پر ملکیت عطا فرمائی ہے، تو فرق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان شرک سے محفوظ رہتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے، مددگار ہے، ولا نصیر، اور نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ حقیقی طور پر وہی نسبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، حالانکہ بچے کی دیکھ بھال کرنے والے والدین ہیں۔ تو اب یہ کیا معاذ اللہ آیت کو ہم کہیں گے غلط ہے کہ بھئی دیکھ بھال کرنے والے تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقتاً سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، لیکن اس دیکھ بھال کے لیے وہ دنیا میں وسائل قائم فرماتا ہے، ذرائع قائم فرماتا ہے۔ بچے کی دیکھ بھال اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے وسیلہ ماں باپ کو بنا دیتا ہے، تو ہم ماں باپ کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں کہ جی ماں باپ دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ٹیچرز بچوں کی اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ایک فیکٹری کا مالک جو ہے وہ اپنے امپلائیز جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم نسبت جب کرتے ہیں مجازی طور پر، تو یہاں نسبت حقیقیہ مراد ہے کہ حقیقتاً سب کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں نبی پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر، انصار پر، اور ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی پیروی کی، فی ساعت العسرتی، مشکل گھڑی میں، سختی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جائیں، پھر جائیں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی، جو پیچھے رہ جانے والوں کو امکان تھا کہ دل پھر جائیں گے، ان پر بھی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ بھی اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف کہ اس غزوے کے اندر بہت ہی سختی تھی، گرمی انتہائی شدید تھی، اپنے عروج پر تھی، اور تنگی بہت زیادہ تھی، لہذا روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے لیے ایک اونٹ تھا، اور باری باری سفر کرتے تھے، جیسے کچھ دیر ایک بیٹھ گئے، پھر 9 پیدل بیچارے چل رہے ہیں، اس وقت گرمی میں، دھوپ ہے شدید قسم کی۔ یہاں کی جو دھوپ ہے آج کل جیسے ہمارے کراچی کے اندر ہے، اور پنجاب میں بھی ابھی میں کچھ عرصے پہلے گیا تو وہاں محسوس ہوا کہ شدید گرمی ہے، لیکن یہاں کی گرمی میں اور مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ یا عرب کنٹریز کی گرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہاں بہت شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بہت شدید گرمی، اس ٹائم تو عمارات وغیرہ بھی اتنی نہیں بنی تھیں، اور اے سیز وغیرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اب 10 صحابہ کے لیے ایک اونٹ، اور 3-3 4-4 صحابہ کے لیے ایک کھجور ہوا کرتی تھی۔ آپ حیرت ہوگی آپ کو کہ ایک کھجور کسی نے تھوڑی سی چوسی، اس کے بعد پانی پی لیا، پھر دوسرے کو بھی کھجور دی، اس نے چوسی، پانی پی لیا، اس طرح بیچارے کہ دن تک گزارا کرنے کے بعد پھر وہ اس غزوے کے اندر پہنچے تھے۔ تو چونکہ یہ بڑا سخت آزمائش کا لمحہ تھا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے مطلب خصوصی کرم نوازی فرمائی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوا اپنے نبی کی طرف، مہاجرین کی طرف، انصار کی طرف، اور جو ان کے بعد میں ان کے پیروکار ہوئے مشکل گھڑی میں، بعد اس کے کہ چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں گمان تھا کہ ان کے دل پھر جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سختیوں کو دیکھ کر علیحدہ ہٹ جائیں گے،
کیونکہ ایسے موقع پر اپنے گھر سے نکلنا کوئی پسند نہیں کرتا. گھر کے اندر خیموں میں تھوڑی ٹھنڈی ہوا کے اندر اور باغات کے اندر جہاں مطلب کھجوریں وغیرہ ہوں وہاں پہ آدمی رہنا پسند کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ان تمام آراموں کو ترک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو، کسی کے جذبے کو نظر انداز نہیں فرماتا. تو اللہ نے ان کی مدح فرمائی اور ان کے لیے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں ہمیں پناہ نہیں ملے گی. پھر ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. دراصل غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. یہ معاذ اللہ منافقوں میں سے نہیں تھے، لیکن بہرحال گرمی کی شدت کی بنا پر اور دیگر وجوہات کی بنا پر یہ پیچھے رہ گئے. ارادہ یہ تھا کہ اچھا بعد میں جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے. قافلہ جب چلا گیا صحابہ کرام کا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ابھی تو تھوڑا دور گیا، ہم مل جائیں گے، لیکن بہرحال سستی غالب آ گئے اور پیچھے رہ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو یہ تینوں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا تھا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی ہمارے ساتھ عذر نہیں تھا، صرف سستی کی وجہ سے رہ گئے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی جب حکم فرمائے گا اس کے بعد تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حکم فرمایا کہ اب کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا، کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا. تو 50 روز تک یہ صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ جو ہمیں دیکھتا وہ منہ پھیر کے نکل جاتا تھا. ہم سلام کرتے تو جواب نہ دیتے، ہم کہیں جا کر بیٹھ جاتے، لوگ وہاں سے اٹھ کے فوراً چلے جایا کرتے تھے. تو ہماری زندگیاں تنگ ہو گئیں، جس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور یہ اپنی جانوں سے پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے. تب 50 دن بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر آیت یہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو بلایا اور اس آیت کو پڑھ کر سنایا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان سے کوتاہی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. یقیناً ہم مطلب بتقاضائے بشریت اور شیطانی وساوس کا شکار ہو کے بہت سی خطائیں کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی طرف کامل یقین کے ساتھ متوجہ ہوں گے تو وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا. اس کی عادت کریمہ ہرگز ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک دو گناہوں سے ناراض ہو کر بلکہ کثیر گناہوں سے ناراض ہو کر ہم پر توبہ کے دروازے بند کر دے، بلکہ وہ ایک ماں سے زیادہ مہربان ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی بارگاہ میں کوئی ہم سے کوتاہی کا ارتکاب ہو ہی نہیں، ہم گناہ وغیرہ نہ کریں. اور اگر بتقاضائے بشریت ہو بھی جائے تو اس کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں، فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائیں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہم سے درگزر کر کے ہمارے قصور کو معاف کر دے گا. اور اسی طریقے سے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں. یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات ہم خود بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا تھوڑا بھی گناہ کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر بخشش کے دروازے بند ہو گئے، یہ تو بھائی بالکل جہنم میں جائے گا، یہ تو جہنمی آدمی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی کتنے ہی بڑے گناہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بخشنے پر قادر ہے. حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے کفر و شرک بھی کیا ہو اور موت سے پہلے وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. جیسے یقینی سی بات ہے، اس پہ یہ واضح سی بات ہے کہ بہت سے صحابہ کرام پہلے شرک میں مبتلا تھے، پھر وہ نبی کریم کی دعوت پر اسلام لے کر آئے اور اللہ نے ان کو معاف فرمایا. تو حالت زندگی میں اگر کوئی کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمانے پر قادر ہے اور بخشش فرما دے گا. انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.